السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آیا نمبر ہے 171، سورت کا نمبر ہے 4، سورہ النساء ہے اور پارہ نمبر 5 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے ایمان والو، ہمیشہ اپنے بچاؤ کا سامان اپنے پاس تیار کر کے رکھو۔ فانفروا ثباتاً، یا تو پھر اکٹھے مل کر دستوں کی صورت میں، جماعت کی صورت میں نکلو۔ او انفروا جمیعاً، انفروا ثباتاً، یا تو پھر الگ الگ نکلو۔ او انفروا جمیعا، یا پھر سب مل کر اکٹھے نکلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذًا لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا۔ اوپر اللہ نے کہا ہے کہ ایمان والو اپنے بچاؤ کا، جہاد کا سامان اپنے پاس ہمیشہ تیار کر کے رکھو۔ کچھ لوگ تم میں سے ایسے ہیں، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ، جب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ جان بوجھ کر، جب ان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ پیچھے رہتا ہے۔ جب کوئی تو پھر ان کو جب کوئی مصیبت آتی ہے، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، جب ان کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے اور وہ مصیبت سے بچ جاتے ہیں تو قال کہتے ہیں قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، اللہ نے تو مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کیا احسان؟ اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، میں مسلمانوں کی جماعت میں نہیں تھا، شکر ہے میں تو پیچھے رہ گیا، میں گھر پہ رہ گیا، اس وجہ سے میرے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئی، مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی، مجھے کوئی جنگ میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا ہے۔ تو جو پہلی آیت تھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنا جو ہے وہ بچاؤ کا سامان تیار کر کے رکھو، یہ دراصل آیت اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مسلمان میدان احد میں ایک دفعہ شکست سے دوچار ہو چکے تھے۔ تو جب مسلمان وہ مقابلہ جو احد کا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے، پیچھے تفصیل سے پڑھا ہے کہ نہ مسلمانوں کے حق میں رہا ہے اور نہ ہی کفار کے حق میں رہا، تقریباً درمیانی سی جنگ ہو گئی۔ اب جب ابو سفیان واپس جانے لگا تو جاتے دفعہ اس نے خطبے دیتا رہا، لیکچر دیتا رہا کہ میں اپنی کامیابی کا اعلان کرتا ہوں کہ میں دوبارہ ایک دفعہ پھر آؤں گا، یہود، منافقین اور مدینہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے جتنے بھی قبائل ہیں سارے قبائل کو ساتھ لے کر آؤں گا اور اسلام دشمنی کے پوری تیاری کے ساتھ آؤں گا اور میں مسلمانوں کے ساتھ جہاد کروں گا اور مسلمانوں کو نیست و نبوز کر دوں گا۔ اور پھر وہ مکہ میں جا کر مختلف قسم کی جو ہے وہ تیاریاں کرتے رہتے تھے، کہتے تھے کہ فلاں قبیلہ جو ہے وہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اب فلاں قبیلہ مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرے گا۔ تو اسی دور میں مسلمانوں سے بہت سی غداریاں بھی کی گئی تھیں، بہت سے ان کے مبلغین نے مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصانات بھی دیے تھے مدینہ کی حدود تک پہنچ کر، اور ہر وقت جو ہے مدینہ میں ایک خوف اور ہراست پھیلا رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بہت ہی نازک حالات میں مسلمانوں کو ہدایت فرمائی اور مسلمانوں کو ایک طریقہ کار سمجھایا کہ ان کو ہر وقت محتاط اور چوکو چبند رہنا چاہیے اور اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھنے چاہیے۔ یہ جو اندر اندر سے چھوٹی چھوٹی شرارتیں کر رہے ہیں، ان شرارتوں کا جو ہے ان کو جواب دیا جانا چاہیے، اور کبھی تو تھوڑے تھوڑے دستے ملا کر اکیلے جہاد، وہ مدینہ کی جو بارڈر لائن ہے جو باہر تک نکل کر مسلمانوں کی حفاظت کے لیے آپ کو جانا چاہیے، اور کبھی زیادہ بڑے دستوں کی صورت میں جانا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ مسلمان جو مدینہ کے اندر بیٹھے ہیں ان کا ایک دفاعی جو ان کو ایک سیکیورٹی ملے گی۔
اور اس سیکیورٹی سے مسلمان جو ہیں وہ سیف رہیں گے۔ اگلی جو آیت ہم نے 72 نمبر آیت پڑھی ہے، وَإِنَّ مِنْكُمْ، اب جو منافقین ہیں، دراصل یہ منافقین کی کردار کشی کی گئی ہے یہاں پر۔ وہ پہلے تو جہاد پر جاتے ہی نہیں ہیں، اور جب جہاد میں چلے جاتے ہیں، جیسے ابھی احد کی جنگ اس سے پہلے ہوئی تھی، تو پہلے تو بہت سے منافقین گئے نہیں، اور جو کوئی گیا تو دوسروں نے کہا دیکھا فلاں چلا گیا اور وہ وہاں پر جا کے مر رہا ہے اور اس کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، تو اچھا ہوا پہلے بہت زیادہ ظاہر بہانے کرتے رہتے، پیچھے رہنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، اور جب وہ گھر میں رہ جاتے اور جب مسلمان واپس لوٹے اس جہاد سے احد کے میدان میں، ظاہر مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، تو یہ لوگ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے، ورنہ ہمیں بھی آج وہی دکھ اٹھانا پڑتا جو دوسرے مسلمانوں کو اٹھانا پڑا۔ لیکن ان بد عقلوں کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ جو احد کے دن مسلمانوں کو انعامات اور اللہ تعالیٰ نے اکرام دیے تھے وہ بہت زیادہ تھے، اور جو مسلمانوں نے اس دن اپنا کردار ادا کیا وہ تاریخ اس معرکے کو کبھی بھول ہی نہیں سکتی۔ آیت نمبر 73 ہے، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ، جب اللہ تعالیٰ ان پر کوئی فضل کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی احسانات کرتے ہیں، تو پھر تم کیا کہتے ہو؟ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّةٌ، تو پھر تمہارے ان کے درمیان میں کوئی دوستی کا رشتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی کنت معہم، ہم کاش ان کے ساتھ ہوتے، فوزا عظیما، تاکہ آج ہمیں بھی بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہونا پڑتا۔ مسلمانوں، جب تم پر تنگی کے دور آتا ہے تو یہ کہتے ہیں اچھا ہوا ہم گھر میں تھے، ہم باہر گئے نہیں میدان جہاد میں، ورنہ ہمیں بھی تکلیفیں پہنچتی۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں فتوحات دیتا ہے، آپ کے اوپر انعامات کرتا ہے، تو پھر تو ایسے دوست بن جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کاش ہم بھی آج ان کے ساتھ ہوتے، کاش ہمیں بھی آج ان کے ساتھ ملنے کی وجہ سے، رہنے کی وجہ سے بہت بڑی کامیابی ہو جاتی۔ وہ جو جن کا تمہارے درمیان کبھی میں کوئی دوستی کا رشتہ نہیں تھا، آج وہ کاش کہہ کے تمہارے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اتنی بڑی کامیابی، ہم بھی اس کامیابی کا حصہ بن جاتے۔ آیت 74 ہے، فَلْيُقَاتِلْ، چنانچہ کہ چاہیے کہ جہاد کیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جن لوگوں نے آخرت کے لیے اپنی دنیا کی زندگی بیچ دی ہے، انہیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ وہ کافروں کے ان فریبوں سے، ہیلے بہانوں سے، دھمکیوں سے، چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے، جو کہ مکہ میں بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے دستوں، چھوٹے چھوٹے گروہوں کے ذریعے مدینہ کی حد تک آ کر، جو احد کے بعد مسلمان تھوڑا شکست سے دوچار ہو گئے تھے، تو مسلمانوں کو مزید ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے کفار جو چالیں چل رہے تھے، ان کو یہ لگتا تھا کہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے مسلمان چھوٹی چھوٹی چالوں سے بزدل ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، اور ہم نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے تو پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے اور مسلمانوں کو نیست و نبوز کر دیں گے۔ مگر اسلام کا چراغ تو تب تک نہیں بجھتا جب تک مسلمانوں کے اندر ہمت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ساتھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کہہ رہے تم اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے اپنی دنیاوی زندگی کو بیچ دیا ہے، وہ ان کو پیچھے ہٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ، جو تو اللہ کے راستے میں رہ گیا، لڑتا لڑتا شہید ہو گیا، وہ تو ظاہر شہادت کا مرتبہ پا لے گا۔ اور یغلب، دو ہی صورتیں ہیں، یا تم غالب آ جاؤ گے اور غالب آنے کی صورت میں تم غازی ہوگے، اس طرح بھی تمہیں جہاد کا فائدہ اور اہمیت ملے گی۔ فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم تمہیں دونوں ہی صورتوں میں بہت زیادہ فائدہ اور بہت زیادہ اجر دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جہاد کی ترغیب دلا رہے ہیں مسلمانوں کو، اس جہاد کی اہمیت، اس کے فوائد مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، تاکہ مسلمان احد کے بعد کم ہمت نہ ہو جائیں، پوری تیاری کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ، اسلام کی سربلندی کے ساتھ کٹنے مرنے کے لیے تیار رہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، کوئی شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، نبی، کوئی شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے
کوئی شہرت اور ناموری کے لڑتا ہے، کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، اور کوئی غصے اور قومی حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے۔ تو ان میں سے اللہ کے نبی اللہ کی راہ میں کون سا لڑتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی بھی اللہ کے راستے میں نہیں لڑتا۔ جو شخص مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، اپنی بہادری، اپنا غصہ، اپنے قومی حمیت دکھانے کے لیے لڑتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں نہیں لڑتا۔ اللہ کے راستے میں لڑنے والا صرف وہی ہوتا ہے جس کا مقصد کلمت اللہ کو بلند کرنا ہے، اللہ کے کلمے کو، اللہ کی سربلندی کو کم کرنا ہے، اللہ کی سربلندی کو اونچا کرنا ہے، سب سے اعلیٰ لے کر جانا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ہمت بڑھانے کے لیے بہت سی احادیث ہیں، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت بلند کر دیا ہے، اور وہ مسلمان، وہ مجاہدین جو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے لیے تیار رہتے ہیں، اللہ کے راستے کے لیے تیاری کرتے ہیں، وہ جیسے جیسے تیاری کر رہے ہیں، جیسے جیسے میدان جہاد تک پہنچنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، ہر درجہ ان کے پاس ہوتا جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے، حالانکہ ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ بھی فرمایا ہے کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہیں، اور جو شخص اللہ کے راستے میں صبح کو یا شام کو نکلتا ہے، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے سب اس کے آگے ہیچ ہے، کچھ بھی اس کے نہیں ہے، آگے نہیں ہے۔ اللہ کا راہ، جہاد اور اللہ کے دین کی سربلندی ساری دنیا اور ما فیہا جو اس میں ہے ان سب سے زیادہ اوپر درجے کی ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 75 میں اللہ نے کہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ فی المستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، جبکہ کئی کمزور مرد ہیں، کئی عورتیں ہیں، بچے ہیں جو فریاد کر رہے ہیں، جو بلا رہے ہیں تم کو، وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ، اللہ ہمیں اس بستیوں سے نکلوا دے، اللہ نکال دے، الظالم اہلها، جس کے رہنے والے بہت ہی ظالم ہیں۔ اس آیت میں دراصل ان کمزور مسلمانوں، بیواؤں اور بچوں کی طرف اشارہ ہے جو مکہ میں یا مکہ کے ارد گرد علاقوں میں آباد تھے، اسلام تو لا چکے تھے مگر ہجرت کرنے کی طاقت نہیں تھی، نہ وہ ہجرت کر سکتے تھے، اور دوسری طرف کافروں کے ظلم و ستم اس قدر زیادہ تھے کہ برداشت سے باہر تھے۔ وہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ ان ظالموں سے رہائی کی کوئی صورت پیدا کر دے، ہمارا کوئی حامی و ناصر بنا دے، تاکہ وہ آئے اور ہمیں ظالموں کے پنجہ سے نکال کے لے جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے حق میں نماز اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن حشام، عیاش بن ابی ربیہ اور دوسرے جو ناتواں مسلمانوں کو جو مکہ میں ہیں کافروں کی قید سے چھڑا دے، یا اللہ مصر کے کافروں پر سخت گرفت فرما، ان پر ایسا قحط بھیج جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس جب یہ آیت پڑھا کرتے تھے نا تو کہا کرتے تھے میں اور میری ماں ان دنوں میں ہم دونوں مکہ میں تھے، اور ہم انہی لوگوں میں تھے جو بیچارے کمزور تھے، بے سہارا تھے، جنہوں اللہ تعالیٰ نے مجبور کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کمزور مسلمانوں کو مدد کو پہنچنے، ان ظالموں سے جہاد کر کے انہیں ظلم سے چھڑانے کی ترغیب دلائی، اور تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ اللہ نے ان ظالموں کے اوپر ایسی ہی گرفت کی تھی جیسے نہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، مکہ میں بہت برے طریقے سے قحط آیا، اور وہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت فرمایا کرتے تھے ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے بہت برے طریقے سے ان کو سزائیں دی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کمزور مسلمانوں کو بڑے احسن طریقے سے وہاں سے نکلوا دیا، ان کی مدد کے لیے اپنے مجاہدین بھیجے۔ آیت نمبر 76 ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ تو ایمان لے آئے ہیں، اے ایمان والو اللہ کے راستے میں جہاد کرو، والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، جو تو ایمان والے ہیں وہ کس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں؟
اللہ کی خاطر، ان کا کلمہ حق بلند کرنا مقصد ہوتا ہے۔ والذین کافروا، اور جو کافر ہیں وہ جہاد کرتے ہیں، تو وہ کس کی طرف سے جہاد کرنے آتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ الطاغوت، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے آتے ہیں اپنے شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے شیطان دوستوں سے پھر خوب لڑائی کرو۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، پھر مسلمانوں شیطان کے دوستوں سے اچھا بدلہ لو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، کیونکہ شیطان کی چال تو کمزوری ہوتی ہے اور وہ کمزور پائے گی۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا تم نے اے نبی ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کہ ابھی ہاتھ روک لو، ابھی جہاد مت کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ کو دو۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَیہم القتال، جب ان کے اوپر جہاد اور قتال فرض ہوا تھا، اذا فریق منہم یخشون الناس خشیۃ اللہ، تو وہ لوگ پھر یوں لوگوں سے ڈرنا شروع ہو گئے دوسروں سے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، او اشد خشیہ، اللہ سے بھی زیادہ ڈرنے جتنا وہ لوگوں سے ڈرتے تھے۔ دراصل یہ جو آیت ہے، آیت 76، جب مسلمان مکہ میں تھے، کمزور تھے، ناتواں تھے، ان کی تعداد بھی کم تھی، تو مسلمانوں پر جو قریش مکہ ہے اور دوسرے جو کافر تھے اس قدر ظلم و ستم ڈھاتے تھے کہ جن کا کوئی حد نہیں ہے، اور مسلمان اچھے خاصے آزاد اور معزز قسم کے مسلمان بھی بیچارے ایک عرصہ حیات تک بیچارے تنگ دستی اور برے حالات میں زندگی گزارتے رہے۔ تو لوگ آ کے جو ینگ جنریشن تھی وہ نبی کے پاس آیا کرتی تھی، کہا کرتی تھی اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیں، ہم جہاد کریں، ہم ان کو نیست و نبوز کریں، ہم اتنے مصائب کیوں برداشت کریں جبکہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں طاقت رکھی ہے۔ تو اللہ کے نبی کو اس وقت اللہ نے آیت نازل کی تھی، ان کو کہو کہ ابھی یہ جہاد نہ کریں کیونکہ ابھی ان کی تعداد بہت کم ہے، اور یہ تو اگر یہ جہاد کرنے لگے تو یہی مرمرا جائیں گے، اور ان کے ذریعے اور لوگ بھی مسلمان نہیں ہو پائیں گے، اسلام اور زیادہ نہیں پھیل پائے گا۔ چنانچہ بہترین بات ہے اس وقت یہ فوکس رکھیں اس بات پر کہ کلمہ حق بلند کرتے رہیں، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں۔ اب جب وہ لوگ مسلمان جو ہے وہ مدینہ میں جہاد کر کے آ چکے تھے، تو مدینہ میں آنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر جہاد فرض کر دیا۔ اللہ نے کہا اب میں نے جہاد فرض کر دیا ہے، تو اب جو ہے وہ لوگ جہاد سے کترانے لگے، حالانکہ اس میں اچھے مسلمان تھے، بڑے عزت والے معزز مسلمان بھی تھے، لیکن اب وہ چاہتے تھے، اصل میں دراصل ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مکہ میں ہم لوگ بہت ظلم و ستم اور ایک انتہائی کشمکش کی لائف جو ہے وہ گزارتے رہے ہیں، اب مدینہ میں آ کے تھوڑا سکون ملا ہے، تھوڑا چین ملا ہے، تو اب ہمیں اس چین کی زندگی کو جینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر مدینہ میں آتے ہی اگلے سال جو ہے وہ جہاد فرض کر دیا، جس کی بنا پر مسلمان تھوڑا پیچھے ہٹ رہے تھے۔ تو اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم ان کافروں سے کیوں ڈر رہے ہو، یہ مشرک جو ہے ان کو تو تمہیں ذلیل کرنا ہے، جس طرح سے انہوں نے تمہیں ذلیل کیا تھا مکہ میں، تو چنانچہ تمہیں ان کے لیے جہاد کرنا چاہیے، ان کے لیے جہاد کی تیاری کرنا چاہیے۔ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا، وہ کہتے تھے اللہ ہمارے اوپر ابھی کیوں جہاد فرض کر دیا، یعنی ابھی تو ہم آئے ہیں، ابھی ہم نے جہاد وہ سانس لیا ہے سکون کا مدینہ میں آنے کے بعد، تو اب تم نے ہمارے اوپر جہاد فرض کر دیا ہے۔ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو تھوڑی دیر ہمیں اور مہلت کیوں نہیں دیتا، تھوڑی سی اور مہلت دے دے۔ قل اے نبی کہہ دیجئے ان کو، متاع الدنیا قلیل، دنیا کو ساز و سامان تو چند دن کا ہے، والآخرۃ، آخرت بہترین، خیر لمن اتقی، جو شخص پرہیزگار ہے اس کے لیے آخرت بہتر ہے۔ تمہیں سکون آرام جو ہے وہ تو آخرت میں ہی نصیب میں ہونا ہے۔ ہر شخص دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے میں، فریب میں ہے، دنیا کی زندگی میں ہر ایک کے ساتھ مشکلات اور مصائب ہیں، صرف وہی شخص کامیاب زندگی گزار سکتا ہے جو دنیا بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارے گا اور آخرت بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر بتائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں تاریخ بھری پڑی ہے ایسے فیمس قسم کے صحابہ سے جو جب اسلام لے آئے تھے، ایمان لے آئے تھے، بڑے معزز قسم کے، اس کو السابقون الاولون، شروع میں جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان میں جو لوگ شامل ہیں، ان کو کفار نے کس طرح سے، جن کا حالانکہ مکہ میں بڑا اثر و رسوخ تھا،
کس طرح سے ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، کس طرح سے ان کے ساتھ تکلیفوں میں ان کو زندگی گزاری گئی، انتہائی جو ہے وہ ظلم و ستم کی بیچاروں نے زندگی گزاری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مصعب بن عمیر ایک امیر بزنس وومن کا بیٹے ہیں، لیکن کیا ہے جیسے اسلام لیا تو ان کا دانا پانی بند کر دیا گیا۔ جیسے عبداللہ ابن مسعود اسلام لائے تو ان کا ارادہ خانہ کعبہ میں جا کے قرآن پڑھنے کا تھا، تو ان کو لوگوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ تماچے مارنا شروع کر دیے منہ کے اوپر۔ اس طرح حضرت ابو ذر غفاری جو اسلام لانے کے بعد جو ہے کلمہ پکارے تو اس جرم کی وجہ سے ان کی اچھی خاصی پٹائی ہوئی۔ اس طرح سے اور بہت سے صحابہ ہیں جب اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس پٹایا، وہ جب اسلام لے کر آئے تو ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کے ناک میں بہت زہریلا قسم کا دھواں دیا گیا ہے۔ یہ ہم سب سیرت النبی کی اور کتابوں میں بہت اچھے طریقے سے ساری باتیں پڑھتے ہیں، مگر آخرت اور اس دنیا میں سرخروئی بھی ان لوگوں کو پھر ملی اللہ کے راستے میں چلنے کی وجہ سے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور آخرت بھی پھر انہی لوگوں کے لیے بہترین ان کا رزلٹ ملا ان کو بھی جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 10 مبشر صحابہ کے نام لیے، اور ایسے لوگ جن کی پاکٹس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کے ٹکٹ ڈال دیے تھے، جس کے لیے انسان ساری زندگی تگ و دو کرتا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ کے راستے میں چلنے اور وہ مصائب برداشت کرنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اللہ تو کسی کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی، ایک دھاگے کی برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم و ستم نہیں کرتے۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اللہ کہتا ہے اس موت سے کیوں ڈر رہے ہو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آ کے لے لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ چلے جاؤ۔ در حقیقت موت سے تو بچ سکنا ہی نہیں، کوئی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچتا تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اے نبی نعوذ باللہ جب ان کافروں پر کوئی مشکل پڑتی ہے، ان منافقین اور یہودیوں پر کوئی مشکل پڑتی ہے زندگی میں، تو یہ سارا بلیم نبی پر لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے سورہ اعراف میں بڑا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ جب حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دور حکومت میں لوگوں کو سمجھایا بجایا اور دین کی طرف بلایا، تو جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی تھی، پریشانی آتی تھی، تو سارا بلیم مسلمانوں پر اور حضرت موسیٰ اور ہارون پر، اور ان کو نحوست منحوس قرار دیا جانے لگا، اور جب کوئی اچھی چیز ان کی لائف میں ہوتی تو سارا کریڈٹ خود لے جاتے تھے۔ اور ایسا کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا، بہت سی دفعہ ایسا ہوا۔ تو نبی پریشان نہیں ہونا، جب بھی ان کے اوپر کوئی اچھی بات پہنچتی ہے تو وہ سارا کریڈٹ خود لے جاتے ہیں، اور جب ان کے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں تمہاری وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر مصیبتیں پڑی ہیں۔ اب آپ کو کیا جواب دینا ان کو؟ کل، اے نبی کہہ دیجئے، کل من عند اللہ، اے نبی ان سے کہیے جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اچھائی یا برائی کا مالک وہ اللہ ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ ساری کی ساری قوم کیوں بد عقل ہو گئی ہے، یہ بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی ہے۔ ما اصابک من حسنات فمن اللہ، اور اگر تم کو کوئی زندگی میں فائدہ پہنچتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے پہنچتا ہے۔ وما اصابک من سیئات فمن انفسک، اور یاد رکھنا ہمیشہ جب زندگی میں کوئی پریشانی اور کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیشہ تمہارے اپنے بد اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اور اللہ کے نیک صالح لوگ ایسے ہی کرتے تھے، زندگی میں جب ان کے اوپر کوئی اچھا دور آتا تو اللہ کی تعریف کرتے، حمد و ثنا کرتے، اور جب ان کے اوپر کوئی بدبختی آتی تھی، کوئی تکلیف آتی تھی، کوئی بیماری آتی تھی، کوئی بری بات ہو جاتی تھی تو ہمیشہ کہتے تھے یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بہت خوبصورت ہے۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں اپنی ماں سے ملنے جاتا تو ایک دفعہ میں گیا تو میری ماں کے سر میں درد ہے، کہہ رہی ہائے میرے اعمال کی شامت۔ تو میں نے کہا اماں یہ کیا بات ہوئی، سر میں درد ہے تم اپنے اعمال کو کوس رہی ہو؟ تو کہتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی
زندگی میں اچھائی پہنچتی وہ مجھ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو زندگی میں تکلیف بیماری آتی وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک صالح بندے اس وقت یہ نہیں کہتے کہ میں ہی اس لیے رہ گیا تھا، وہ معصیت اور نافرمانی کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں تاکہ اللہ اس بیماری کو، اس مصیبت کو انسان سے دور کر دے۔ اللہ قرآن میں بہت خوبصورت بات کی ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم شکری کرو گے تو میری ذات کو کیا ہے، اللہ تو غنی ہے، مجھے کس چیز کی پرواہ ہے، وہ ساری جو بھی تم نے کفر کیا ہوگا، جو بھی تم نے میری ناشکری کی ہوگی، پھر اس کے بدلے میرا عذاب بہت سخت ہوگا۔ لہٰذا اگر انسان کو کوئی دکھ بیماری آئے تو وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بسا اوقات بہت سے لوگوں کو بہت سی خوشیاں اور بہت سے دنیاوی فوائد ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت کوئی کرم والا انسان ہوگا۔ اللہ تو الرحمن اور رحیم ہے، تو یہ تو اس کی رحمتیں تو وسعت کل شیء، اللہ کی جو رحمت ہے وہ ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ اور انسان جو اپنے آپ کو بہت کوسنے، اس کا مطلب یہ نہیں جب تکلیف بیماری آئے تو اپنے آپ کو مارنا شروع کر دے، کوسنا شروع کر دے، نہیں، بلکہ اس وقت اللہ کو کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، تاکہ استغفار کے نتیجے میں انسان جو ہے اور نیک اعمال کرنے چاہیے، انسان ان مصیبتوں پریشانیوں سے بچ سکے۔ آیت 79 ہی چل رہی ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے نبی ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رسول بنا کے بھیج دیا ہے، سب لوگوں کے لیے رسول بنا کے دیا، صرف مومنین کے لیے آپ رسول نہیں ہیں، آپ کی زندگی کا نمونہ ہر ایک کے لیے ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے اس بات کے لیے، کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ وَمَن يُطِیعِ الرَّسُولَ، جو کہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، وَمَن يُطِیعِ الرَّسُولَ، جو کہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ نے سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کے ایک بہت خوبصورت پیمانہ دے دیا ہے، وہ کیا ہے، اللہ کی اطاعت۔ اور اللہ کی اطاعت کب ہوگی، جب رسول کی اتباع ہوگی، رسول کی پیروی ہی دراصل اللہ کی اطاعت ہوگی۔ وَمَن تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے نبی اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، آپ سزائیں دیں گے، آپ کسی کو جزائیں دیں گے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کا آپ کو مان لینے میں، آپ کی اطاعت کرنے میں بھلائی ہے، اور اگر یہ آپ کو نہیں مانتے، آپ کی اطاعت نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ آپ ان کے اوپر حفیظ بنا کر نہیں بھیجے گئے، انہی سے ان برے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آیت نمبر 81 ہے، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ آپ سے کہتے ہیں ہم اطاعت کرتے ہیں۔ یہ جو منافقین کا کریکٹر ہے، جو آپ کے سامنے آپ کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں، بہت واضح ہے، اور ایک ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تصویر کشی کی ہے۔ اے نبی ان کی بات پہ بھروسہ مت کرنا، یہ منافقین آپ کے پاس جب آئیں گے تو چکنی چکنی باتیں کریں گے، اور کیا کہیں گے، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اے نبی ہم نے آپ کی ہر بات مان لی، کیونکہ آپ کی بات ماننا دراصل اللہ کی بات ماننے کا اللہ نے ایک معیار مقرر کر دیا ہے نا، اس لیے وہ آپ سے کہیں گے ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب وہ آپ کے ہاں سے چلے جائیں گے، آپ کے پاس چلے جائیں گے، تو وہ ان لوگوں سے جو ان کے جیسے لوگ ہیں، جو ان کے دوست ہیں، جب رات کو جمع ہوں گے، ان سے باتیں کریں گے، تو غیر الذی تقول، ان کے ساتھ جو مشورے کریں گے، باتیں کریں گے، وہ نہیں ہوں گی جو آپ کے ساتھ کر کے گئے تھے۔ آپ سے کیا کہہ کے گئے تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی اطاعت کریں گے، لیکن جب اپنے جیسے دوسرے منافق اور کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو ایسے ہی اللہ کے نبی کو مذاق کیا ہے، ہم نبی کی اطاعت کرنے والے نعوذ باللہ نہیں ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ ان کے سارے مشورے، وہ جو رات کو اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھ کر کرتے ہیں نا، ایک ایک مشورے کو لکھ رہا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی ان کی پرواہ نہ کریں، ان سے منہ پھیر لے۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کریں۔
وکفا باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے تمہارا کارساز ہے نبی، ان کے آپ کو دھوکہ دینے، آپ کو چیٹ کرنے سے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے ساتھ آپ کا اللہ کا بھروسہ ہی کافی ہے۔ آیت نمبر 82 ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اس قرآن کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اس میں بہت بڑا اختلاف ہوتا۔ یہ قرآن صرف منزل من اللہ ہی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، ایک ایک چیز صحیح ترتیب کے ساتھ ہے، کسی انسان کا کلام تو ہو نہیں سکتا، ظاہر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے جو اس قدر مکمل ہے، تاثیر کرنے والا ہے، کسی افراد اور تفریق کے اس طرح کے جھنجھٹ سے پاک ہے۔ ذرا غور تو کرو، اگر یہ عام رسمی سا کوئی کلام ہوتا، کسی انسان نے بنایا ہوتا، جس میں بہت سے اختلافات، تضادات پائے جاتے، مگر اس کے برعکس اس کلام پر ذرا نظر تو ڈالیے، 23 سال تک مختلف اوقات، مختلف جو آپ نے اللہ نے اس قرآن میں بہت سے پس منظر، بہت سے مواقع اس میں نازل کیے، ترتیب اور فصاحت و بلاغت، نظریات، کسی قسم کی کوئی چیز میں کہیں کسی قسم کی غلطی یا اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ آیت نمبر 83 ہے وَإِذَا جَاءَ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب کوئی امن کی بات یا کوئی خطرے کی بات ان تک پہنچتے ہیں تو اس کو فوراً اڑاتے ہیں، ہواؤں میں ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر بہترین بات کیا تھی، اس بات کو رسول کے پاس یا کسی ذمہ دار حاکم تک لے کر جاتے، کہاں گے وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ یستنبطونہ منہم، تو ضرور پھر وہ عالم اس بات سے، اس افواہ سے کوئی نتیجہ اخذ کر لیتے۔ دراصل یہ آیت جو ہے، آیت 83 جو ہے، یہ منافقین کی اور مکہ کے جو لوگ تھے ان کی ایک ملی بھگت، ایک سازش تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا ہے یا ہمیں بتایا ہے۔ غزوہ احد کے بعد کافر جب ہار کر چلے گئے ہیں تو ان کے دل میں ایک کسک تھی، کیا کہہ لیں، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو شکست دیں، اور کافر جو ہے پوری تیاری کے ساتھ لگے ہوئے تھے کہ جس طرح احد میں مسلمانوں کو ہم نے ایک دفعہ شکست دینے کی کوشش کی ہے، جتنے بھی یہودی، عیسائی، قریش مکہ، قبائل عرب، غرض جتنی بھی اسلام دشمن طاقتیں تھیں، سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر لا کے اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جائے، اس قسم کی دہشت گردی کی اور مسلمانوں کو مرعوب کر دینے والی افواہیں وہ پھیلا رہے تھے کہ دیکھنا ابھی ایک لشکر آئے گا تھوڑے دنوں بعد، عنقریب مدینہ پر چڑھائی کرے گا اور اس کا ہم بہت بڑا خطرہ ہے اور وہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ البتہ مسلمان بیچارے اس افواہوں سے غافل تھے، اور یہ افواہیں جو ہیں وہ زیادہ تر یہودیوں اور منافقوں تک محدود تھی، پھر آہستہ آہستہ یہ افواہیں پھیلتی پھیلتی مسلمانوں تک آ گئیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات یہاں فرمائی ہے کہ بہترین بات کیا ہے، اگر کسی کو، یہ جو منافقین قسم کے مسلمان تھے وہ اس بات کو اور لگا بجھا کر پہنچا رہے تھے مسلمانوں تک تاکہ مسلمانوں میں خوف و عرصہ پیدا ہو، مسلمان کمزور پڑ جائیں، اور اس طریقے سے کافروں کو تقویت دینا چاہتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یہاں پر اگر کسی کو کوئی افواہ پہنچی بھی تھی، کافروں سے کوئی خبر آئی بھی تھی، تو بجائے اس کو ادھر ادھر اس کے ساتھ لگا کے آگے باتیں پہنچانے کی، بہترین طریقہ کیا تھا، نبی کو بتایا جاتا یا کسی بڑے حاکم کو بتایا جاتا تاکہ وہ اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرتے، اس پر سرچ کرتے کیا واقعی یہ افواہ سچی ہے۔ اگر وہ افواہ سچی ہوتی تو مسلمان پھر تیاری کے لیے جہاد کی تیاری کرنا شروع کر دیتے، اور اگر وہ صرف افواہ تھی تو مسلمان امن و سکون چین سے بیٹھ جاتے۔ تو اس طرح سے مسلمانوں میں خوف حراست پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 83 ہی ہے
वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम, अगर अल्लाह का फ़ज़ल तुम्हारे साथ ना होता, व रहमतुहु, अल्लाह की रहमत ना होती, लत्तबअतुमुश-शैतान इल्ला क़लीलन, तो मुसलमानों ने, बहुत से लोगों ने शैतान के पीछे लग जाना था मगर थोड़े लोग थे, सवाए उन लोगों के जो कमज़ोर ईमान वाले थे। उसके अलावा कोई भी शैतान के पीछे नहीं लगा, कोई भी इन अफवाहों के पीछे नहीं चला। आय नंबर 84 है फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि। अब क्या है, आप अल्लाह की रास्ते में जिहाद करें। ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ्सका, और आप पर सिर्फ़ आपकी अपनी ज़िम्मेदारी ही है। वहर्रिज़िल मोमिनीन, आप मुसलमानों के लिए जिहाद की तैयारी की तरगीब दिलाइए। असल्लहु अन युकफ़्फ़ा बअसल्लज़ीना कफ़रू, हो सकता है इस तरह से अल्लाह ताला काफ़रों की लड़ाई को रोक ही दे, जिहाद हो ही ना। वल्लाहु अशद्दु बअसन, अल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त है अपने अंदाज़ में। व अशद्दु तनकीला, अल्लाह ताला बहुत सख्त है सज़ा देने में। वमन ज़ल्लज़ी, और कौन है, वमन और कौन है, यशफ़उ शफ़ाअतन हसना, जो अच्छी सिफारिश करेगा, यकुल्लहु नसीब मिन्हा, तो उसको उसमें से हिस्सा मिल जाएगा। वमन यशफ़ा, और जो सिफारिश करेगा, शफ़ाअतन सय्या, बुरी सिफारिश करना, यकुल्लहु किफ़्लुन मिन्हा, तो वो उसमें से हिस्सा पा लेगा। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता, अल्लाह हर चीज़ पर हिसाब रखने वाला है। अब अल्लाह ने अपने नबी को कहा, आप मुसलमानों को और अपने आप को जिहाद की तैयारी के लिए कमर बस्ता हो जाएं, जिसका असर ये होगा कि आपकी हरकत व सकनात देखकर कुफ़ार मरऊब हो जाएंगे और हो सकता है इससे उनका इरादा लड़ाई करने का बदल ही जाए। और अगर उन्होंने ठान भी लिया आपके साथ लड़ाई करने का, तो अल्लाह काफ़ी है निपटने के लिए और अल्लाह काफ़ी है सज़ाएं देने के लिए। आप बस अपने आप को जिहाद की तैयारी के लिए अपना ज़हन तैयार रखें और ये ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। और हम इसका वाज़िया नतीजा देखते हैं ग़ज़वा खंदक में मुसलमान किस तरीके से कामयाब और कामरान हुए और कुफ़ार को किस तरीके से मुँह की खानी पड़े, बग़ैर किसी जंग लड़े काफ़िर जो है वो अपने घर जो है वो हार के साथ और बुरी शिकस्त के साथ घर की तरफ लौटे थे। अभी आयत जो हमने पढ़ी है 85, इसमें अल्लाह ताला ने कहा है जो अमल करेगा उसके साथ वही सिला मिलेगा। मतलब जो अच्छे चीज़ की अफवाह फैलाएगा, माशरे में अच्छी चीज़ें फैलाएगा, उसको उसका सिला मिल जाएगा। और जो माशरे में बुरी चीज़ें फैलाएगा, माशरे में खौफ फैलाएगा, हिरासत फैलाएगा, माशरे को गलत तरीके की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, वो उसका सिला पा लेगा। क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पर नज़र रखने वाला, अल्लाह जिसको हर चीज़ नज़र आ रही है। यानी अल्लाह ताला उन लोगों की तरफ इशारा कर रहा है, वो जो मुनाफिकीन ऊपर से मुसलमान बनने का ढोंग रचाते थे, वो मुनाफिकीन को कहा गया है कि जिन्होंने अपना हिस्सा डाल लिया मुआशरे को ख़राब करने में, उसमें गलत किस्म की अफवाहें फैलाने में, उन्होंने फिर उसका नतीजा खुद देख लिया और उसका हिसाब पा लेंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। और जिन लोगों ने मुसलमानों के साथ अच्छा जिहाद की तरगीब दी, एक दूसरे को हौसला बढ़ाया, भाई कोई बात नहीं, झूठी अफवाहें हैं, उनका किरदार भी वाज़िया है। गोया कि यहाँ मुनाफिकीन की हौसला शिकनी अल्लाह ताला ने की है। आयत नंबर 86 है। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत इस आयत में हमें आदाब ज़िंदगी सिखाए हैं। वो ये है, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसनि मिन्हा औ रुद्दूहा। मुसलमानों, जब तुम एक दूसरे को सलाम करो ना, तो या तो सेम एज़ इट इज़ जैसे आपको किसी ने सलाम किया है वैसा सलाम कर दो, या फिर उससे बेहतरीन सलाम का जवाब दो। इन्नल्लाहा काना अला कुल्लि शैइन हसीबा, अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब रखने वाला है। अब्दुल्लाह इब्ने अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने आपसे पूछा कि सबसे बेहतरीन इस्लाम कौन सा है, तो आपने फरमाया कि तुम दूसरों को खाना खिलाओ और उससे भी सलाम करो जिसको तुम जानते हो और उसको भी सलाम करो जिसको तुम नहीं जानते हो। तो इस्लाम के आदाब ये हैं कि हदीस में आता है कि हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स आपके पास आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि अस्सलामु अलैकुम। आपने फरमाया 10, यानी इसके लिए 10 नेकियां हैं। फिर एक और आदमी आया तो उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि, तो आपने फरमाया कि इसके लिए 20 नेकियां हैं।
پھر ایک اور آدمی آیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 3 نیکیاں ہیں، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو ملے تو اس کو سلام کہے، اگر ان دونوں کے درمیان میں کوئی دیوار یا درخت یا پتھر آ جائے اس سے بھی ملاقات کرے تو پھر سلام کہے۔ تو یعنی جیسے بار بار یعنی کسی نے کسی کو ایک گلی میں دیکھا وہاں سلام لیا، تو اگلی گلی میں ان کا پھر ملاقات ہوگی تو پھر سلام لے۔ جو مسلمان دوسرے مسلمان پر جس قدر زیادہ سلامتی کی دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ریٹرن میں اس کو ڈبل جو ہے وہ اجر ملتا ہے، اور ڈبل اس کی طرف اللہ تعالیٰ ریٹرن کرتا ہے اور اس کو۔ اب سلام جو ہے وہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ایک سادہ سا ہمیں نسخہ سمجھا دیا، وہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا، چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے گا، تھوڑے آدمی جو ہے وہ زیادہ کو سلام کریں گے، سوار جو ہے وہ پیدل کو سلام کرے گا، اور چلنے والا کھڑے کو سلام کرے گا۔ اچھا، ہمارے یہاں الٹا ہی طریقہ کار ہے، جو گاڑی پر ہوتا ہے وہ سلام نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ بعض کھڑے ہوئے جو دوسرے لوگ ہیں وہ گاڑی والے کو سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ شخص شو آف کرواتا ہے کہ میں اس وقت اونچے درجے میں ہوں اور تم لوگ ڈاؤن درجے پہ ہو، حالانکہ جو اونچے درجے پہ تھا اس نے چھوٹے درجے والے کو سلام کرنا تھا جو باہر کھڑا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا سوار پیدل کو سلام کرے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے، اور وہی اللہ تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن، ایسا دن لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ کی بات میں کرنے میں، اللہ جو بات کرتا ہے اس میں کوئی اور شک شبہ ہے ہی نہیں، یعنی اللہ سب سے سچی بات کرتا ہے۔ ومن اصدق من اللہ، اور کون بہترین سچی بات کر سکتا ہے اللہ سے۔ بس یہاں تک انشاءاللہ ہم آج رکھیں گے، نیکسٹ ہم نیا رکوع شروع ہو رہے ہیں۔ تو ابھی جو ہم نے سارا پڑھا اس میں ہم نے پیچھے منافقین کی چالیں، پھر اس کے بعد جوہد کے بعد کفار نے مسلمانوں کے خلاف تیاری کا پروپیگنڈا بنایا تھا، مسلمانوں کا ہرانے کا طریقے سوچے تھے، اللہ نے اس سے نپٹنے کی ہمیں باتیں بتائی ہیں۔ پھر سب سے اینڈ پہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے 87 اور 86 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سلام کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ سلام ہمیں کیسے کرنا چاہیے۔ تو اسے ایک اور یہاں سلام کے بارے میں ایک بات ہے کہ ماڈرن بننے کے لیے آج کل بہت سے لوگ سیدھا السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، جیسے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ چند یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ پر موت واقع ہو۔ تو میں سمجھ گئی وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو میں نے کہا علیکم السلام ولعنہ ہو، تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ کہہ رہو، ہر کام میں نرمی پیدا کرنی چاہیے۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے آپ پر موت واقع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو جتلانے کی ضرورت نہیں تھی، صرف اتنا ہی کہہ دیتی وہ علیکم، یعنی جو تم کہہ رہے ہو الٹا تمہارے اس کے اوپر یہی ہو۔ تو ہمیں ایک دوسرے کو اگر کہیں اسلام کی کوئی غلطی ہے تو اسلام کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورا سیکھنا چاہیے اور سکھانا چاہیے۔ اور اگر کوئی چڑ بازی سے کے ساتھ آپ کو تنزیہ ایسے کر رہا ہے تو اس کا صرف یہی جواب ہے وعلیکم، تمہارے پر بھی ایسا ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح دین اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔